میں ان سے تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, یا ان کے حوالے سے جو یہ کیا گیا مجھے ایسے لگتا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں, بڑی مزیدار ہے. میں آج سوچ رہا تھا, پھر میں نے اظہر صدیق صاحب کو فون کیا. اظہر صدیق صاحب کو بھوک لگی ہوئی ہے, وہ ادھر آئے نہیں رہے, وہ بیٹھ گئے جا کے. تو میں نے آپ شروع کریں بھائی جناب, ہم آ رہے ہیں, آپ کو ذرا ٹائم تھوڑا زیادہ لگ جائے. میں نے اظہر بھائی کو فون کیا, میں نے کہا یہ موٹر وے پہ ٹریول کر رہے ہیں تو کیا از اٹ پاسبل کوئی قانون ہو کہ کالی گاڑی کا چلان کرنا ہے اور سفید کا نہیں کرنا؟ کہتے ممکن نہیں ہے. میں نے کہا یہ ممکن ہے کہ 125 والے کا کر دینا اور 135 والے کا نہیں کرنا. کہتے یہ بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ 120 کی لمٹ ہے. تو میں نے پوچھا کہ یہ ممکن ہے کہ 3 بجے سے پہلے والا جو گاڑی تیز چلائے گا اس کا چلان نہیں کرنا اور جو 3 بجے کے بعد گاڑی چلائے گا اس کا چلان کرنا ہے؟ کہتے یہ بھی ممکن نہیں ہے. میں نے کہا ایک آفیسر کی شفٹ ختم ہو گئی ہے, اس کے ٹائم پہ چلان نہیں کرنا اور دوسرے آفیسر کی شفٹ پہ چلان کرنا ہے, یہ کوئی قانون؟ کہتے جی یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو ہمارے ساتھ سب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یعنی جب پی ڈی ایم کی جماعتیں تنقید کی گاڑی چلا رہی تھی تو وہ 140 کی سپیڈ پہ چلا رہی تھی ججز کے حوالے سے, تو اس پہ چلان نہیں ہوا. اب ہم جب تنقید کی گاڑی چلا رہے ہیں 121 پہ پہنچتے چلان ہو جاتا ہے, حالانکہ 130 تک کا تو مارجن رکھا ہوا ہے. تو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے زیادتی, یعنی اپنی مرضی کا آئین. ہماری سفید گاڑیوں کا چلان ہو رہا ہے, ان کی کالی گاڑیوں کا چلان نہیں ہو رہا. پی ڈی ایم کی کون سی گاڑیوں کا؟ ویگو ڈالوں کا کہہ رہے ہیں, اظہر بھائی کہہ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اچھا یہ عمرتاب بندیال نے کیوں پھر اتنا ریلیف دیا پی ڈی ایم کو, کیوں نہیں چلان کیا ان پہ؟ ہر ایک کا اپنا اپنا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. دیکھیں میں نے پہلے کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جتنا بھی کہیں کہ میں میڈیا نہیں دیکھتا, میں نے ان کی شخصیت کے اندر یہ نوٹ کیا کہ ان کو بہت فکر ہوتی ہے کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو وہ یہ ثابت کرنے کی, یعنی ججز کو کہنا تو یہی چاہیے جو وہ کہتے ہیں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو بہت فکر ہوتی ہے اس بات کی کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. تو جب آپ اس طریقے سے آپ کے اوپر یہ پریشر ہو یا آپ ایسا سوچیں تو پھر آپ کو یہ چیزیں ہرٹ تو کرتی ہیں. اب جو ان کے فیصلے ہیں ان پہ تنقید تو ہوگی. دوسرا میں نے بہت پہلے یہ عرض کیا تھا, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے چیف جسٹس بننے سے پہلے عرض کیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ڈیلیبریٹلی بڑی پلاننگ کے ساتھ پی ایم ایل این نے اور پی ڈی ایم نے ایک متنازع جج میں کنورٹ کر دیا تھا. انہوں نے ایک جج کی اتنی سائیڈ لی اور اس طریقے سے انہوں نے ان کی شخصیت کو ڈیفائن کیا, بار بار اس طریقے سے ان کی حمایت کی انہوں نے, بیجا قسم کی, اور سیاست کے لیے ان کے نام کو استعمال کیا کہ یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا اس وقت کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب متنازع ہو رہے ہیں. تو چیف جسٹس بننے سے پہلے ان کی شخصیت کو بدقسمتی سے متنازع کیا گیا. پھر قاضی صاحب کے فیصلے جو آئے تو وہ بھی اسی طرح کے تھے. چیف تو چیف ہے, چاہے قاضی ہو چاہے بندیال ہو, سب کی عزت ایک جیسی نہیں ہے. سب کی دیکھیں جو عزت ہے نا وہ اس سیٹ کی ہے, اس سیٹ پہ بیٹھنے والے آدمی کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا نام یہ چل رہا ہے فیصلے اگر نون لیگ کی فیور میں آئے تو ٹھیک ہے, پی ٹی اے کے خلاف ہے وہ متنازع ہو گئے, پھر کھلا تضاد والی بات نہیں ہم کریں گے. فیصلہ تو تھا ایک کے خلاف آنا ہے, ایک کے حق میں آنا ہوتا ہے, وہ متنازع تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں اب یہ تو جو لوگ سخت ناقد ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلہ کھو کے ٹھیک نہیں کیتا. اور وہ ایک شعر ہے مجھے یاد آ گیا, وہ نعیم بخاری صاحب نے غالباً ایک دن سنایا تھا بہت پہلے جب وہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ ہوتے تھے. انہوں نے کہا پانی دے وچ مار نہ سوٹا اے پاٹے اے نہیں ہونا تے جو تو چاہنا ہے وہ نہیں ہونا. تو اچھا میرا یہ کوشچن ہے کہ سنم جاوید بہت بڑی چپک ہے, تو کیا اب بھی چپک ہے سنم جاوید یا وہ؟ دیکھیں سنم جاوید جیل میں ہے اور اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملی ہے, الیکشن میں کھڑے ہونے کی, الیکشن لڑنے کی بھی اجازت اس کو نہیں ملی. یہ اگر کہیں باہر آ گئی نا تو یہ بھی ایک مصیبت ہے. لیکن اگر کہیں مریم نواز کے مقابلے میں باہر آئے بغیر بھی اس خاتون کو پاکستان تحریک انصاف نے اتار دیا, لیکن مجھے وہاں ٹیکنیکل ایک پرابلم لگتا ہے کیونکہ میاں آباد فاروق نامی جو ان کے کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. ان کے بیٹے کی بھی فوتگی ہوگی اس بیچ میں اور بڑے دکھ والے مناظر سے, کیونکہ میں تو تھا نہیں, میں واپس آیا تو مجھے پتا چلا. تو ان کا میرے خیال میں ان کی فیملی کا ایک ہی ٹکٹ ہے اور ایک ہی جگہ سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, وہ بھی وہی والا حلقہ ہے جہاں سے سنم جاوید ہے, لیکن اس کے 2-3 حلقے اور بھی ہیں سنم کے پاس آپشن. ہو سکتا ہے اس آپشن کے چکر میں وہاں سے مریم کا مقابلہ شاید سنم کے ساتھ نہ ہو, لیکن اگر ہوگا نا تو یہ ٹفسٹ کینڈیڈیٹ ہوگی مریم کے مقابلے میں. بلاول بھٹو آج کل بڑے پی ٹی آئی ووٹر